اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت GMT وقت کے مطابق شام کے 4 بج چکے ہیں اور MTA انٹرنیشنل پہ یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا۔ آج کا پروگرام آپ کے سامنے MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام دراصل آپ کے لیے ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس پروگرام میں کر سکتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام سے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے وفات مسیح کا موضوع۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں، آپ امام مہدی ہیں، اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتی ہے، احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، خود بائبل بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف صلیبی موت سے تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں آپ کو نجات دی، اور دوسری طرف آپ ایک بھرپور زندگی گزار کے تقریباً 120 سال کی عمر میں سنت اللہ کے مطابق اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتب میں اس کا بھرپور انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس موضوع پر یا کسی اور بارے میں جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتی ہو، اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ سوال کرنے کے یہ طریق ہوں گے کہ ایک تو آپ کو اسکرین پر مستقل ہمارا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ واٹس ایپ نمبر پہ آپ تحریری سوال بھیج سکتے ہیں، اور اس طرح وائس میسیج کے ذریعے بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹیلی فون کر کے خود اس پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے رابطہ کرنا ہے ہمارے لینڈ لائن نمبر پہ۔ اس تمہیدی کلمات کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے مولانا نصیر احمد قمر صاحب اور مولانا فضل الرحمان ناصر صاحب، جبکہ انشاءاللہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ غانا سے شامل ہوں گے مولانا عبدالسمیع خان صاحب۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر دعوے کی بنیاد قرآن کریم پہ رکھی ہے، اور قرآن کریم سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کا جو دوبارہ آنا ہے وہ تمثیلی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں پورا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر۔ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میں عبدالسمیع خان صاحب سے بات کروں۔ السلام علیکم عبدالسمیع خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعوے کی بنیاد ہمیشہ قرآن کریم پہ رکھی ہے، اور وہیں سے جو بات آپ نے بیان کی ہے اس کا ثبوت پیش کیا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بائبل کے حوالوں کا ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے آغاز میں ہی آپ اس پہلو پہ روشنی ڈالیں کہ قرآن کریم واقعہ صلیب کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ برہان صاحب، کسی نبی کی زندگی اور موت کے متعلق اتنے اختلافات پیدا نہیں ہوئے جتنے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ فرض تھا اور ضروری تھا کہ 3 بڑی قوموں کے درمیان، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو حل کرے،
चनाचे कुरान करीम ने कमाल खूबसूरती से ये सारा मजमून बयान कर दिया है। बहुत सी जगह इख्तियारात और तमसीलों से काम लिया है और दूसरी आयात के जरिए खोल कर बयान कर दिया है कि असल हकीकत क्या है। अब वाक़या स्लीप जब हम खोलते हैं तो कुरान करीम इस मौजू पर भी हमारी तफसीली रहनुमाई करता है। मैं सबसे पहले वो आयत पढ़ देता हूँ जिसमें कुरान करीम ने वाक़या सलीब का जिक्र किया है, और ये मेरे सामने सूरत निसा की आयत नंबर 158 है। जो लोग बिस्मिल्लाह को हर सूरत का ऐसा नहीं मानते उनके लिए आयत नंबर 157 होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयत ये है, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम वइन्नल्लज़ी नख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्नि वमा क़तलूहु यक़ीना। तर्जुमा इस आयत का ये है कि यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मसीह इब्न मरियम को हमने यकीनन कत्ल कर दिया है। इस सबब से पिछली आयत में ये मज़मून है कि अल्लाह ताला ने उन पर लानत की है। फरमाता है, हालांकि ना उन्होंने मसीह को कत्ल किया और ना उन्होंने उसे सलीब पर लटका कर मारा, बल्कि वो उनके लिए मसलूब के मुशाबे बना दिया गया। और जिन लोगों ने मसीह के सलीब से जिंदा उतारे जाने के बारे में इख्तिलाफ किया है वो यकीनन उसके जिंदा उतारे जाने की वजह से शक में पड़े हुए हैं। उन्हें इसके मतलब कोई भी यकीनी इल्म नहीं है, वो सिर्फ एक वहम की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने इस वाक़या की असलियत को पूरी तरह नहीं समझा, और जो समझा है वो गलत समझा। ये सारा तफसीरी तर्जुमा है। अब आमतौर पर मैंने अर्ज किया था पिछले हफ्ते कि यहूदी तो कहते हैं जैसा कुरान करीम का बयान है कि हमने सलीब पर मार दिया, ईसाई भी कहते हैं मसीह सलीब पर मारे गए। मुसलमानों में से एक बड़े तबके का अकीदा ये है, वो कि बहुत से वफात मसीह के भी कायल हैं, जिस तरह मैंने पिछली दफा जिक्र किया था। एक बड़े तबके जो इस वक्त मुसलमान मौजूद हैं उनका ख्याल ये है कि मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया ही नहीं गया और न उन्हें कत्ल किया गया, बल्कि जिस वक्त उनके सलीब पर चढ़ाने के लिए गिरफ्तार किया गया तो एक फरिश्ता आया और उन्हें आसमान पर ले गया। कुरान करीम यह बयान फरमाता है, मा क़तलूहु व मा सलबूहु। इस आयत से ये गलत तर्जुमा समझा जाता है कि सलीब पर चढ़ाया ही नहीं गया। सलीब के माने माल सलीब पर चढ़ाने के नहीं, सलीब पर मारने के होते हैं। चुनाचे कुरान में और भी कई जगह पे इसका जिक्र है। फिरौन ने जब मूसा के जादूगर जो फिरौन के थे मूसा पर ईमान ले आए तो फिरौन ने कहा मैं तुम्हें सलीब पर लटकाऊंगा। अब ये मतलब तो नहीं है कि मैं तुम्हें सलीब पर लटका कर जिंदा उतार लूंगा, ये मुराद थी कि मैं तुम्हें सलीब पर लटका कर मार दूंगा, और भी आया कुरान करीम में। तो मुराद ये है कि माक़तलूहु, ना वो उसे सलीब पर लटका कर मारने में कामयाब हो सके और ना उन्होंने किसी दूसरी तरह कत्ल किया। अब ये जो दो अल्फाज कुरान करीम ने इख्तियार किए हैं उसकी भी एक वजह है। बाज़ तबकात ये ख्याल करते थे कि मसीह को पहले सलीब पर लटकाया गया और उसके बाद उनकी हड्डियां तोड़ी गई और उन्हें कत्ल किया गया, और बाज़ तबकात ये ख्याल करते थे कि मसीह को पहले कत्ल कर दिया गया, हड्डियां तोड़ी गई और उसके बाद सलीब पर लटकाया गया। इसलिए कुरान करीम ने दोनों अल्फाज अलग अलग इस्तेमाल किए हैं कि किसी तरह भी उन्हें सलीब पर मारने में कामयाब नहीं हो सके। और जो लोग खिलाफ कर रहे हैं वो एक शक और धर्म की पैरवी कर रहे हैं और किसी तरह उन्हें कत्ल करने में कामयाब नहीं। अब वाकया ये है, तारीख ये बताती है कि यहूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाकर उन्हें झूठा साबित करना चाहते थे, जबकि अल्लाह ताला उन्हें सलीब से बचाकर उन्हें सच्चा साबित करना चाहता था, अपनी नुसरत का हाथ दिखाना चाहता था। ये ख्याल किया जाता है, ये जो शायद का टुकड़ा है वलाकिन शुब्बिह लहुम, उसके बारे में मुसलमानों के एक तबके का बड़ा अजीब और अदब के साथ कहूँगा बोधा ख्याल है कि किसी और यहूदी को या मसीह के किसी हवारी को मसीह की शक्ल दे दी गई और उसको यहूदियों ने सलीब पर चढ़ा दिया, और इस तरह यहूदी भी सच्चा खुदा भी सच्चा। अब बड़ी अजीब बात है, खुदा अपने मुकद्दस नबी की छवि किसी दुश्मन को हटा करे और ना वो बोले कि भाई मैं तो मसीह नहीं हूँ, मैं तो मसीह का मुखालिफ हूँ, और वो चुप करके सलीब पर चढ़ गए और यहूदी अपने फेल में कामयाब हो जाए और आज तक इस बारे में सच्चे हो जाए कि हमने चुके मसीह को सलीब पर मार दिया इसलिए मसीह सच्चा नहीं था। ये बिल्कुल नाकाबिल शर्म बात है। कुरान करीम के
اور جو صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس کے بالکل متضاد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے، اس وقت جو سلیب پر لوگ لٹکائے جاتے تھے وہ 3 دن تک سلیب پر لٹکے رہتے تھے اور بھوک اور پیاس اور گرمی کی وجہ سے نیم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد انہیں اتار کر ان کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں، تب باقاعدہ ان کی موت ہوتی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جمعے کے دن آخری وقت میں جبکہ شام ہونے سے پہلے انہیں اتارا جانا ضروری تھا، سلیب پر لٹکایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ تیز آندھی چلی، ہوا چلی اور خطرہ پیدا ہوا کہ شام ہو جائے گی، اور ہم شام سے پہلے سبت کا دن اگلا دن ہوتا تھا جو مغرب سے شروع ہو جاتا تھا، اس وقت کسی کو سلیب پر لٹکائے رکھنا جرم ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو جائے، اس لیے مسیح کو سلیب سے جلدی سے اتار لیا گیا۔ جب کہ وہ زندہ تھے، ایک رومی سپاہی نے ان کے سینے میں ایک پھالا بھی مارا اور وہ ان کے جسم سے خون بھی نکلا اور پانی بھی نکلا جو ان کی زندگی کی علامت تھا۔ اس کے بعد انہیں قبر نما کمرے میں رکھا گیا اور اس کے بعد ان کے لیے مرام عیسیٰ تیار کی گئی تھی یا کی جا چکی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ ان پر لگائی گئی اور صحت یاب ہو گئے۔ قرآن کریم یہ سارا مضمون بیان کر کے فرماتا ہے وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کہ یہودی تو یہ چاہتے تھے کہ انہیں صلیب پر لٹکا کر انہیں جھوٹا اور ملعون ثابت کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں روحانی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمانا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ عزیز اور قدیر ہے اس بات پر کہ وہ اپنے نبیوں کی ہمیشہ نصرت فرمائے اور دشمنوں کے چنگل سے اور دشمنوں کی شرارتوں سے انہیں بچاتا رہے۔ یہ ہے واقعہ سلیب کے بارے میں قرآن کریم کا بیان۔ اور اس موقع پر یہ سمجھنا کہ کسی پر مسیح کی شبیہ ڈال دی گئی تھی جہاں مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا، یہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے بالکل متضاد ہے، اور حدیث سے، انجیل سے، تاریخ سے اور طبی شہادتوں سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بے ہوشی کے عالم میں صلیب سے اتار لیے گئے۔ اس پہلا تو اس کا خود دل مائل نہیں تھا کہ وہ جو فیصلہ کرنے والا تھا حاکم مسیح کے خلاف، اور اس کی بیوی کو بھی خواب آئی کہ یہ مسیح ایک خدا رسید بندہ ہے، اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کرنا، تو خود وہ پہلا تو اس کو یہ خواہش تھی کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب سے بچایا جائے، لیکن وہ مجبور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان نامساعد حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر بچا لیا اور انہیں زندگی دی، اور پھر لمبی عمر پا کر، رفعتیں پا کر، اپنی قوم میں عزت پا کر وہ بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے 10 قبائل کی طرف جا کر جنہوں نے ان کو قبول کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی سنا کر، خوشخبری سنا کر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ سمیع صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو قرآن کریم میں جو موقف بیان کیا گیا ہے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ نصیر صاحب، اگر ہم قرآن کریم کے مضمون کو آگے لے کے بڑھیں تو ظاہر سی بات ہے ایک غلط بات امت مسلمہ میں بھی رائج ہے، جو لوگ جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی کچھ عقائد رکھتے ہیں، تو ان کی طرف سے خاص طور پہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا، تو کچھ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک قطعی آیت ہے، اس میں تو واضح طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیے جسم کے ساتھ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل کے ساتھ آپ اس آیت کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں، اس میں یہ تو درست ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا، یہ پیشگوئی فرمائی کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، وَرَافِعُکَ إِلَیَّ، اور دوسری جگہ فرمایا بھی کہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ لیکن یہ بات وہ کہاں سے نکالتے ہیں کہ ان کو جسم کے ساتھ اس بجسد عنصری ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے متعلق بھی اگر عام محاورے میں بھی کہیں، ہمارے ہاں تو زبان میں کہتے ہیں اللہ تینے چکے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو جسمانی طور اٹھا لیا، یا کہتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے اٹھا لیا، جس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور اس کے متعلق کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا آگے واقعتاً خدا کی طرف، خدا کے ہاں اس کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ خود کسی کے متعلق فرمائے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، تو اس سے مراد ہمیشہ
وفات کے بعد اس کے درجات کی بلندی اور خدا تعالیٰ کی قربت ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق خاص طور پر ایسے الفاظ کے وہ ایسے معنی کرنا چاہتے ہیں اور ایسے معنی کرتے ہیں جو کسی اور کے متعلق وہ نہیں کرتے، اور ان معنوں کو کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کو تقویت ملتی۔ دیکھیں آج بھی اگر آپ تحقیق کریں، اور انٹرنیٹ پہ بھی ایسے سائٹس ہیں جس میں یہ موجود ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ اپنے تبلیغ کرنے والوں کو، اپنے مبلغین کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں تبلیغ کے متعلق یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے تمہارے رسول سے یہ کہا گیا کہ تو آسمان پہ چڑھ، تو اس نے کہا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں، اور بشر رسول جو ہوتا ہے وہ آسمان پہ زندہ اس طرح نہیں چڑھا کرتا۔ تو اور آپ ہی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بجسد عنصری آسمان پر زندہ چڑھ گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشر نہیں تھے اور بشر رسول نہیں تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ تھے، اور وہ خدا تھے اور خدا کا بیٹا تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو جسم کے ساتھ آسمان پر لے گیا، اور اس کا غیر احمدی علماء کے پاس اور اس عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہم نے دائمی زندگی نہیں دی۔ اور وہ غیر احمدیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ تو پھر وہ آپ کے رسول سے تو بڑھ کر ہوئے نا۔ وہ جو زندہ آسمان پر ابھی تک خدا کے ہاں موجود ہے اس کی اہمیت ہے، یا وہ جو فوت ہو چکا ہے؟ وہ جو بشر رسول کے طور پر ہے، یا وہ جو بشریت سے بڑھ کر قوا اور استعدادیں رکھتا ہے؟ تو دراصل یہ ایک ایسا عقیدہ اپنا لیا گیا ہے جو عیسائیوں کے ان خیالات کو تقویت دیتا ہے جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ما فوق البشر قرار دیتے ہیں اور خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو رافعہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اللہ نے جسمانی طور پر اٹھا لیا، وہ یہ نہیں غور کرتے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھانے کا ذکر ہے۔ کیا خدا دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے؟ جیسا کہ سب اعتقاد رکھتے ہیں، مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں رتبے کے لحاظ سے، لیکن کیا جسمانی طور پر اگر مانا جائے تو پھر کیا خدا بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رافع کا الیہ۔ تو یہاں پہ رفع اللہ کا ذکر ہے، رفع السماء کا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو غیر جماعت جو ہم سے اس بات پہ اختلاف رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبھی زندگی گزار کر وفات پائی اور وہ ان کی جسمانی حیات کے قائل ہیں، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں رفع السماء کا، اور آیت کا حوالہ دیتے ہیں رافع کا الیہ کا یا رفع اللہ الیہ کا۔ تو ان سے یہ سوال ہے کہ کیا خدا دوسرے آسمان پر موجود ہے؟ اور ایک طرف آپ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں، مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جہت اور مکان کی حدود سے بالا ہے، وہ تو آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو وہ خدا جو ہر قسم کی جہتوں سے پاک ہے اس کو تم ایک محدود جگہ پہ قرار دے رہے ہو، اور وہ جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اپنی طرف فرمایا تھا، اور اس سے رفع سے مراد یہ ہے کہ جسمانی طور پر ان کو اپنے پاس کر لیا، تو کس طرف کو کھینچا؟ خدا کہاں ہے؟ تو یہ ایسے سوالات اٹھتے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور پھر عام پڑھتے ہیں ہم، کوئی فوت ہوتا ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ جسمانی طور پر اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ نمازوں میں دعا کرتے ہیں، بین السجدتین جو دعا ہے اس میں ورفانی کی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ میرا رفع فرما،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، آپ بھی یہ دعا کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، کیا کسی کا رفع نہیں ہوا اس رنگ میں کہ جسمانی طور پر اس کو اٹھا لیا گیا ہو؟ کیا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو یہ ایک ایسے معنی کرنے جس کو قرآن رد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور شان کے خلاف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مترادف ہیں، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور اسلام کو اس سے کوئی تقویت نہیں ملتی، بلکہ عیسائیوں کو کے عقائد کو تقویت ملتی ہے۔ تو رافعوں کا سے یہ مراد لینا کہ گویا جسمانی طور پر ان کا رفع کیا، یہ درست نہیں۔ اور پھر اس آیت پر بھی غور اگر کر لیا جائے تو یہ بات اور بھی آسان ہو جاتی۔ ابھی آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، تجھے وفات دوں گا اور تیرا رفع کروں گا۔ وفات کے بعد جو رفع ہوتا ہے وہ ہمیشہ روحانی رفع ہوا کرتا ہے، وہ درجات کی بلندی کا رفع ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنے کا رفع ہوا کرتا ہے۔ تو وفات کے بعد جو رفع ہے وہ ہوا کرتا ہے، وہ ہر ایک نبی کا ہوا، ہر خدا کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں جو اس کے معنی ہیں۔ اور اس کے بعد اس ترتیب کو بعض لوگ تو یہاں تک چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بہرحال آسمان پر پہنچانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ آیت میں اصل میں غلطی ہو گئی ہے، اصل میں متوفی کا جو ہے وہ رافعہ کے بعد آنا ہے، لیکن وہ وہاں پہ بھی نہیں اس لفظ کو رکھا جا سکتا، کیونکہ باقی ان چاروں واقعات میں، چاروں وعدوں میں ایک ترتیب ہے، اور اسی ترتیب سے یہ خدا تعالیٰ کے وعدے اس واقعاتی زندگی میں پورے ہوئے ہیں۔ تو خدا پر بھی اعتراض کرنے کے لیے تیار ہیں، کلام اللہ میں تحریف کا اعتراض کرنے کے لیے تیار ہیں، نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جست عنصری آسمان پر پہنچانا ہے۔ تو یہ نہایت ہی خوفناک عقیدہ ہے، جبکہ قرآن کریم جو ہے وہ القرآن یفسر بعضہ بعضا بھی ہے، دیگر آیات بھی اس مضمون کی پہ روشنی ڈالتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں عطا ہوا۔ اور دیکھیں یہود یہ چاہتے تھے کہ آپ کو صلیب پر موت دی جائے تاکہ آپ ان کے اپنے کتاب کے مطابق کہ جو کاٹھ پر مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ ملعون ثابت کریں، اور یہ ثابت کریں کہ یہ خدا کا مقرب بندہ نہیں تھا، یہ خدا سے دور تھا، یہ شیطان کا ایک بھیجا ہوا تھا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے مقابل پر یہ فرمایا کہ رافعک الیہ، یہ یہود اپنے بد ارادے میں ناکام ہوں گے، میں تجھے تبھی وفات دوں گا، اور یہ جو الزام تجھے دیتے ہیں اور تجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تجھے میری درگاہ سے راندہ قرار دینا چاہتے ہیں، میں تجھے کہتا ہوں کہ میں تیرا رفع کروں گا اور تیری عزت اور عظمت کو دنیا میں قائم کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ نصیر صاحب جزاک اللہ۔ فضل صاحب وہی ہوا ہے جو ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے سوالات آنے شروع ہو گئے، تو میں چاہوں گا کہ ہم انہی کی طرف چلیں۔ عارف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے، ایک بہت بنیادی سوال وہ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ تفصیل سے روشنی ڈال دیں۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ذکر ہے کہ ان کی عمر 120 سال ہوئی، وہ 120 سال زندہ رہے، اس کا کوئی ثبوت پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ یوں تو ہمارے پاس حدیثیں بھی ہیں جن میں، اور صرف ایک کتاب میں ہی نہیں بلکہ متعدد ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن میں بڑی واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال یا 125 سال لکھی ہوئی ہے، اور ایک مسلمان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اس کے علاوہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جن راہوں پر ڈالا ہے کہ ہر چیز کو ہم قرآن کریم سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں مثلا میں چند ایک آیات صرف آپ کے سامنے خلاصتاً رکھتا ہوں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ صرف ان کی عمر 33 سال ہی تھی، اس کے بعد پھر وہ بقول عیسائیوں اور مسلمانوں کے وہ آسمان پر اٹھائے گئے، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔
वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। अब हम उनसे ये पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आया जिसमें वो नमाज के बारे में लोगों को कहते भी रहे और फिर ज़कात भी देते रहे और वालदा के साथ भी उनको हुस्न सलूक का मौका मिला। फिर इसी तरह एक और आयत कुरान करीम की है जो बड़ा वाज़ेह तौर पर हमें ये इशारे देती है कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र की ज़िंदगी उसके अलावा भी है जो सिर्फ़ हमारे सामने बाइबल पेश करती है। अगर हम 33 साल तक ही रहें तो इसका मतलब है हम जैसे जैसे ईसाइयों ने हमारे सामने ईसा अलैहिस्सलाम को पेश किया हमने गोया उसी तरह कबूल कर लिया और गोया हमने उनकी बात मान ली। कुरान करीम ये फरमाता है वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन व आवैनाहुमा इला रब्वतिन ज़ाते करारिन व मईन। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 है। तो कि हमने इब्न मरियम और उसकी वालिदा को एक निशान बनाया और हमने उन दोनों को एक बुलंद जगह की तरफ पनाह दी। अब हम ये पूछते हैं कि 33 साल की ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वाक़या हुआ जब सिर्फ़ ईसा अलैहिस्सलाम को ही नहीं आवैनाहुमा उन दोनों को खुदा ताला ने पनाह दी। आवा का ख़ास लफ्ज़ अगर इस पर आप मज़ीद जाके देखें तो एक तकलीफ़ दे या किसी मुश्किल से निकाल कर किसी पनाह में ले जाने का जिक्र हो रहा है। और फिर उसके बारे में कुरान करीम ने इशारा भी किया कि वो कोई ऐसी जगह है जो ज़ाते करार व मईन है। इसके अलावा जहाँ तक अहादीस का ताल्लुक़ है उसमें मसलन ये कंजुल माल की हदीस है जो हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा से ये रवायत है कि इन्ना ईसा इब्न मरियम आशा इशरीना व मियातन व इन्नी ला उरानी इल्ला ज़ाहिबन अला रास सित्तीना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईसा बिन मरियम जो थे वो 120 साल ज़िंदा रहे और मुझे मेरा ख्याल है कि मैं करीबन 60 साल की उम्र में फ़ौत हो जाऊँगा। और इस पर कुछ और हदीसें ये भी बताती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम तौर पर नबी जो हैं वो अपने पहली नबी की उम्र से निस्फ़ पाते हैं। इस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक फरमाते हैं कि तबरानी और हाकम हज़रत आयशा से रवायत करते हैं कि ईसा 120 बरस तक ज़िंदा रहे। इसी हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईसा से मेरी उम्र आधी है। अब ज़ाहिर है कि अगर ईसा फ़ौत नहीं हुए तो गालबन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अब तक ज़िंदा ही होंगे। तो ये सारी बातें इकट्ठी देखी जाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मुअय्यन उम्र 120 साल या 125 साल की, और इसकी वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो कुरान अता फ़रमाया और जो हिकमत अता फ़रमाई उसका एक बहुत बड़ा काम ये था कि आपने अपने से पहले अंबिया और ख़ास तौर पर जो आपसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे और उनके ऊपर और उनकी वालदा पर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद की, क्योंकि यहूदी ये समझते थे कि हमने उनको सलीब पर लटका कर लानती कर दिया और यहूदियों ने ईसाइयों ने उनकी बात मान के उनको लानती ही मान लिया। अगर हम इस उतना ही समझें कि 33 साल के बाद वो फ़ौत हो गए या कत्ल कर दिए गए या सलीब पर लटका दिए गए तो गोया हमारी हालत तो बिल्कुल यहूदियों और ईसाइयों वाली है। और फिर आगे हम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में कुछ मज़ीद बातें बताएंगे कि बड़े वाज़े तौर पर उनके निशानात मिलते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 33 साल के बाद की उम्र के भी, जिससे साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात ये दुरुस्त कि आपकी उम्र 120 साल थी। बिल्कुल ठीक। फजल साहब, आपने नहायत उम्दा पैराए में कुरान करीम का भी हवाला यहाँ दे दिया है और ख़ास तौर पे आपने अहादीस का भी जिक्र कर दिया। मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे एक भाई हैं ताहिर उमर साहब, वो पाकिस्तान से, वो ये जो दूसरा हिस्सा आपने इस जवाब में बता दिया है उसका सवाल पूछ रहे थे कि हम कुरान करीम से कैसे साबित कर सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर में गए थे। तो मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मैं बात करना चाहूँगा अब्दुल समी ख़ान साहब से। और समी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। समी साहब, एक और बहुत अहम सवाल है, गो इसका यानी हर सवाल का बहरहाल हमारे मौजू से तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो मैं चाहता हूँ ये आपके सामने पेश करूँ। मुझे जो बताया जा रहा है कि ये सवाल ना सिर्फ इस्मत अहमद साहब ने श्रीलंका से किया है बल्कि कसरत के साथ लोग ये सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी के बारे में क्या कुछ मालूम होता है, तो इस बारे में बता दें। और फिर मुख्तलिफ़ सवालात में
ان کی اولاد کے بارے میں بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ قدر تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی اور اولاد کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آج بتا دیں۔ جی، یہ ایک علمی اور تاریخی سوال ہے، ورنہ 1,24,000 انبیاء ہیں جس کی شادی اور اولاد کے بارے میں تفصیلی معلومات ہمیں میسر ہے، نہ قرآن سے ہے نہ کسی اور کتاب سے ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ مسیح کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ موضوع ہے، اس لیے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ جو بھی ہم نے نبی انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، جعلنا لہم ازواجا و ذریہ، ہم نے ان کے ازواج یعنی جوڑے بھی بنائے اور ان کی اولاد بھی، اس لیے کہ وہ اپنی قوموں کے لیے نمونہ۔ تو ایک تو اشارہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی ہوگی، اولاد ہوئی ہوگی، اور اس کی تائید ایک حصہ انجیل سے ہوتا ہے۔ باقی انجیل میں ایک ایسی خاتون کا ذکر ملتا ہے مریم مگدلینے، یعنی ایک تو حضرت مسیح کی والدہ کا نام مریم تھا، اور ایک ایسی خاتون کا ذکر ملتا ہے جو بیوی کے طور پر ان کے ساتھ واقعہ صلیب سے پہلے بھی موجود تھی اور واقعہ صلیب کے وقت بھی وہاں موجود تھی، اور ان کا نام مریم مگدلینے ہے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے مسیح علیہ السلام کے ہجرت کے بعد یعنی فلسطین سے جب وہ نکلے ہیں کشمیر کے لیے تو انہوں نے ہجرت بھی ساتھ کی، لیکن شاید کشمیر تک پہنچی نہیں۔ تو ایک تو قرآن کریم اور انجیل سے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں سے نکلے ہیں فلسطین سے، تو ایک لمبا سفر انہوں نے اختیار کیا، افغانستان اور پنجاب سے ہوتے ہوئے، راول پنڈی سے ہوتے ہوئے وہ کشمیر پہنچے۔ تو رستے میں کئی جگہ وہ رکے اور کچھ عرصہ قیام بھی فرمایا۔ چنانچہ ایسے قبائل موجود ہیں اس افغانستان میں جو اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک قبیلہ عیسیٰ خیل کے نام سے موسوم ہے، اور ان کے بزرگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خیل کے معنی اولاد کے ہوتے ہیں، تو عیسیٰ خیل کا مطلب ہوا عیسیٰ کی اولاد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں شادی بھی کی اور ان کی اولاد بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ تحقیقی طور پر یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ افغانستان میں کچھ اور قبائل بھی ہیں۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کو قبول کیا گیا، اور بعد میں وہ قبائل مسلمان ہو گئے، اور وہ قبیلے اپنے آپ کو مسیحی مسلمان یا عیسائی مسلمان کہتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں ان قبائل کے ساتھ جماعت میں بھی ایک رابطہ بھی ہوا، جماعت کے بعد بزرگان وہاں گئے بھی، ان سے ملے بھی، اور رابطے بڑھنے لگے۔ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر تھی، وہ افغان جنگ شروع ہو گئی اور ان سے وہ رابطے منقطع ہو گئے۔ لیکن جو اصولی باتیں اس وقت پتہ لگی وہ یہ تھی کہ ان کا یہ بیان تھا کہ ان کی صدیوں کی روایات کے مطابق کہ مسیح علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے، یہاں انہوں نے شادی بھی کی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ عیسیٰ خیل کے علاوہ دوسرا قبیلہ ہے۔ تیسری یا چوتھی بات یہ پتہ لگتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہجرت کر کے کشمیر میں آئے تو 87 سال کشمیر میں وہ زندہ رہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا نبی جو سلسلے کا خاتم تھا یا بہت بزرگ نبی تھا، وہ 87 سال زندہ رہا ہو اور اس نے شادی نہ کی ہو، جبکہ وہ اپنی قوم کے لیے نمونہ اور ایک ماڈل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مسیح اور اس کی ماں کو ایک نمونہ بنایا، آیت بنایا، نشان بنایا۔ تو یہ یقینی بات معلوم ہوتی ہے وہ کہ اس کی تصدیق ابھی تک ہو نہیں سکی کہ کشمیر میں ان کی اولاد کہاں موجود ہے۔ شاید کسی کے علم میں ہو، لیکن میرے ذاتی علم میں نہیں ہے کہ ان کی اولاد وہاں کہاں قیام کرتی ہے یا کوئی منسوب کرتا کہ نہیں۔ لیکن قرآن کریم اور انجیل اور تاریخی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایک تاریخی بات ہے۔ ہمارا مسلک یا ہماری بنیاد تو اتنی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام باقی نبیوں کی طرح فوت ہو گئے اور ان کے نام پر آنے والا، ان کی خوب پر آنے والا ایک ہوگا۔ لیکن یہ ایک تاریخی بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلومات نکلتی چلی آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے باقی سے معنی میں دریافت ہو جائے مزید بھی اس کے متعلق معلومات۔ جزاک اللہ۔ بالکل ٹھیک سمیع صاحب، میرے خیال میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ہر پہلو سے اصولی طور پہ بھی اس بات کا جواب دے دیا ہوا ہے، اور یہ بات بھی ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے تفصیل کے ساتھ پیش کر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی کہ نہیں،
یا آپ کی اولاد ہی کے نہیں، یہ ایک تاریخی نوعیت کا سوال ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں جو ہماری تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمام ناظرین، وہ تمام سوال کرنے والے جو اس سوال کا جواب چاہتے تھے، ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ فضل صاحب، ایک اور سوال اس وقت میرے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرزانہ ڈار صاحبہ ہیں، بمبئی انڈیا سے سوال کر رہی ہیں۔ وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو عیسائی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے یا حیات کے قائل تھے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ جہاں تک یہ فکرہ تو ایک ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے عیسائی، اب اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے عیسائی کوئی ایک فرقہ نہیں تھے، یہ تو 300 سال کے زمانے میں ہی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ 500 سال ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یورپ کی کیا حالت تھی، تو قریباً عیسیٰ علیہ السلام کے 300-400 سال کے بعد یورپ میں عیسائیت آئی ہے، اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے جو بھی تصورات بگڑے ہوئے تھے وہ پائے جاتے تھے، اور ظاہر ہے انجیل تو جیسی بھی حالت میں تھی، بگڑی ہوئی تھی، لیکن یہ ضرور درست بات ہے کہ سارے کے سارے عیسائی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خیال کے تھے، نہ ہی اب تک ہیں۔ عیسائیوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان بھی مانتے ہیں، اور جو اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 5 یا 6 ہجری میں ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، تو وہاں پر چونکہ حبشہ میں وہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اچھا سلوک کیا، تو کفار کا ایک وفد گیا جس نے وہاں کے بادشاہ کو مل کر بعض شکایات لگائیں کہ یہ تو اس طرح کے خیالات نہیں رکھتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس طرح کے آپ لوگوں کے ہیں، تو یعنی ان کو خدا نہیں مانتے اور ان کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتے۔ تو اس نے جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کو بھی بلا لیا اور ان کو بھی بلا لیا، اور ان کے درمیان ایک گفتگو بھی کروائی، اور اس میں حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات کی وہاں تلاوت کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات بیان کرتی ہیں، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ملی، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ان کو ایک ایسی مبارک زندگی عطا ہوئی جس میں ان کو عزت بھی ملی اور ان کو اپنی والدات سے حسن سلوک کا موقع بھی ملا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی وجاہت بھی عطا فرمائی۔ لیکن جب یہ آیات پڑھی گئیں تو جو بھی وہاں جو بادشاہ تھا اس نے کہتے ہیں کہ ایک پاس ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ جعفر نے جو بات کہی ہے، جو ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تنکے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض عیسائی ایسے تھے جو موحد تھے اور ان کے درمیان ایسے مشرکانہ خیالات نہیں تھے، لیکن واضح طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کے یا جسمانی طور پر ان کو آسمان پرندہ اٹھائے جانے کے خیالات تو بائبل میں شروع سے، یعنی جب بھی جو ہی بگڑی ہے انجیل اس کے اندر چلے آتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جو عیسائی روم کے تھے، جس علاقہ سے جس علاقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہجرت کر کے کشمیر کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن اس علاقے میں جو روم میں عیسائیت پھیلی ہے 300 سال کے اندر، ان میں یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہوا تھا اور پھر وہ آئندہ چلتا چلا گیا۔ تو فضل صاحب، ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ، کیونکہ ہماری بہن جو سوال کر رہی ہے، تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب زمانہ آیا ہے تو اس وقت تک عیسائیوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور اس میں بھی متفرق جو خیالات رکھنے والے لوگ تھے وہ موجود تھے۔ نصیر صاحب، ایک اور سوال اس وقت میرے سامنے ہے جو عبدالرشید صاحب لندن سے کر رہے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے ہے۔ میں وہ سوال اسی طرح آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ صف میں جو ذکر ہے یاتی من بعد اسمہ
احمد، اس میں بعد سے کیا مراد ہے؟ بہت انہوں نے حکمت سے سوال کیا ہے کہ اصل میں تو یہ سوال غیرت جماعت پہ عائد ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے بعد اپنے بعد ایک رسول کی آمد کی خبر دے رہے ہیں جس کا نام احمد ہوگا، اور اس سے مراد ہمارے سید و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا نام نامی محمد بھی تھا اور احمد بھی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان رسول کی جو خبر دی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر بڑے شان کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ تو اصل میں رشید صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، تو پھر اس بادی کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے تو نہیں آ سکتا تھا نا وہ رسول جس کی انہوں نے بشارت دی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر بجستے عنصری موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس عظیم الشان رسول کے آنے کی خبر دی تھی جس کا نام نامی احمد تھا وہ ظہور فرما چکا ہے۔ حضرت ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی نہیں ہوا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی ابھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ جب وہ زندہ کہیں دوبارہ وہ اسی جسم کے ساتھ آئیں گے، پھر وہ کبھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس کے بعد یہ پیشگوئی بعدی والی پوری ہوگی، جو ایک نہایت ہی نامعقول اور خلاف حقیقت بات ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دراصل یہ سوال اٹھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، کیونکہ پھر اس بعدی کا کیا مطلب ہوگا؟ بالکل، کیونکہ بعدی کا تو مطلب میرے بعد، اگر وہ خود ہیں تو موجود ہیں ابھی بھی تو بعد تو نہ آیا، اس لیے بعدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے ظہور مبارک وہ اتنی عظیم الشان صداقت ہے جس کا انکار کیا نہیں جا سکتا۔ بالکل ٹھیک نصیر صاحب، بہت اچھا آپ نے تفصیل کے ساتھ جو سوال کے اندر چھپی ہوئی بات تھی اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ میں اس وقت پھر عبدالسمیع خان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم عبدالسمیع خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سمیع خان صاحب، ہوتا یہی ہے اس پروگرام میں کہ ہم ایک سوال کا جواب دیتے ہیں لیکن اس کے کسی نہ کسی پہلو سے جواب میں ذکر آ چکا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پوچھنے والے چاہتے ہیں کہ کچھ اور ان کو وضاحت مل جائے۔ تو یہ جو آپ نے ابھی اس پروگرام کے شروع میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اس کے ایک پہلو کے بارے میں اصباح احمد مجوکا صاحب کینیڈا سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں شبے میں ڈال دیا، تو خدا نے ایسا طریق اختیار کیوں کیا کہ وہ شبے میں پڑ گئے؟ اس بات کی ان کے لیے وضاحت کر دیں۔ یہ واقعی دلچسپ سوال ہے اور ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم سے یہ سنت معلوم ہوتی ہے کہ وہ کھلم کھلا نبیوں کے لیے ایسے نشان نہیں دکھاتا کہ آسمان پر کوئی اعلان ہو جائے کہ نبی آ گیا ہے، کوئی فرشتہ آ کے یہ اعلان کر دے کہ خدا کا نبی آ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پردے میں چھپا کر رکھتا ہے، اور ان لوگوں کو جو صاحب علم و فراست ہوتے ہیں وہ اپنے غور و فکر سے، وہ سچائی کے آثار سے، اس نبی کی زندگی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص خدا پر نہیں جھوٹ بول سکتا۔ مثال کے طور پر خود میں سب سے بڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پیش کرتا ہوں، جس کی وجہ سے آج تک یہودی اور عیسائی شبہ نہ پڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نیا نبی برپا کرے گا، اور وہی وہ آخری موعود نبی ہوگا جس پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہوگا۔ اب وہ بنی اسرائیل میں اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مراد حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، اور ان کی اولاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی گئی تھی اس کے ذریعے وہ آج تک شبے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، فراست دی، قرآن کریم کہتا ہے
کہ وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور بیٹوں کی طرح اس کو پہچانتے بھی ہیں، اور جب وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی ایسے واقعات ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے متعلق یہ واقعہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے یہود کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ ایلیا آسمان سے اترے گا اور پھر مسیح آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ فرمایا کہ میں مسیح ہوں، تو یہود کا یہ جائز مطالبہ تھا کہ ایلیا تو آسمان سے نہیں اترا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس سے مراد ایلیا کے سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور آسمان پر اترنے سے مراد آسمانی تائیدات اور اللہ تعالیٰ کی نصرتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں جو اس شخص کے شامل حال ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو تسلیم کر دیا وہ خدا کے نبی پر ایمان لانے کے حقدار قرار پائے، اور جو ظاہری طریقے کار پر کاربن رہے اور ظاہر پرستی کو انہوں نے اپنا شعار بنایا، وہ آج تک مسیح کے منکر ہیں۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ شبہ میں ڈالتا نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پردے رکھتا ہے جن کی وجہ سے صاحب حکمت اور سعید فطرت لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو، اور وہ لوگ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں، جن کے دل بغض اور نفرت سے بھرے ہوتے ہیں، انہیں وہ پہچان نہیں سکتے۔ اب حضرت ابو بکر نے تو پہچان لیا، حضرت عمر نے پہچان لیا، لیکن ابو جہل ساری عمر باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا تھا اور تنہائی میں اقرار بھی کرتا تھا کہ رسول کریم صادق اور امین ہے، بلکہ پبلک میں بھی اس نے کہا تھا کہ اب صادق اور امین ہے، ابو لہب بھی کرتا تھا، لیکن ایمان لانے سے معروم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں کے درمیان ایک فرق پیدا کرنے کے لیے یہ سسٹم پیدا کرتا ہے، اور اسی کا تو اجر ہوتا ہے۔ جب ہر بات کھل جائے اور واضح ہو جائے روشن دن کی طرح، تو پھر ایمان لانے کا اجر تو کوئی نہ ہوا۔ جیسے اس وقت دن نکلا ہوا تو اور کوئی اگر کہتے پھر بھائی سورج کا دن نکلا تو اس میں اجر والی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ پردے رکھتا ہے، کچھ ابہام رکھتا ہے، اور ایک لوگ اس کو پہچانتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے دوسرے آثار سے اس کو پہچان کر اس کو قبول کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اجر مقدر ہے۔ اور یہ قریب ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور کچھ نہ کچھ اشاروں اور کچھ نہ کچھ اشتہاروں کے ساتھ وہ پہچانا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سمیع صاحب۔ مجھے امید ہے ہمارے بھائی جو بات جاننا چاہتے تھے بڑی تفصیل کے ساتھ سمیع صاحب نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس کی وضاحت ہوگی۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عارف الزمان صاحب ہیں، گو یہ سوال اور بھی ہمارے مختلف جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا اور آگے بھی ذکر کریں گے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نہ صرف بائبل کے حوالے پیش کیے، قرآن کریم کو تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس کو کھول کے رکھ دیا امت مسلمہ کے سامنے کہ یہ دیکھو 30 آیات ہیں، غور کرو، سوچو سمجھو، جس نے آنا تھا وہ آ گیا، اس کو مان لو۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جسے کہتے ہیں میڈیسن کی فیلڈ سے، وہاں سے بھی ایک ریفرنس دیا ہے، ایک ثبوت پیش کیا ہے جس کو ہم مرہم عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو عارف الزمان صاحب چاہتے ہیں، نصیر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو مرہم عیسیٰ کی کچھ تفصیل بتا دیں کہ اس کا کس طرح تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب سے نجات پانے سے۔ یہ پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی، اس میں پروگرام میں بھی ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پر لٹکایا تھا، اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل بھی ٹھونکے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ بہت دیر تک، کئی دنوں تک صلیب پر نہیں رہے، بلکہ چند گھنٹے صلیب پر رہے، اور پھر بے ہوشی کی حالت میں آپ کو وہاں سے اتار لیا گیا، اور آپ کے ایک بڑے ذی اثر دوست جو تھے وہ آپ کے اس وجود کو، اس باڈی کو لے کے تو انہوں نے ایک قبر نما کمرے میں رکھا، جہاں پہ آپ کو کچھ ادویات بھی ملی گئیں، کیونکہ ان کو، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود پہلے سے الہام کی بنا پر اس مرہم کی تیاری کا حکم دیا ہو، کیونکہ آپ کو ایسے قرائن تو نظر آ رہے تھے کہ آپ کو صلیب پہ لٹکایا جائے گا اور زخم آئیں گے، اور یہ بھی آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے گا۔ لیکن بہرحال ایک ایسی مرہم اس موقع پر تیار کی گئی جس میں جو چیزیں استعمال کی گئیں وہ
اسی علاقے کی ہیں اور وہاں سے دستیاب ہیں، اور وہ مرہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ملی گئی، اور اس مرہم میں ایسے خواص ہیں کہ وہ زخموں کو خاص طور پر بہت ٹھیک کرتی ہے، اور بڑی جلدی طور پر، یہاں تک کہ ان زخموں کے نشانات بھی اس کے استعمال سے جو ہیں وہ بھی مٹ جایا کرتے ہیں۔ اور اس مرہم کا نام اس وقت سے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس وقت سے کتابوں میں موجود ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہزارہا کتب ہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، دوسرے لوگوں کی، جس میں اس مرہم کا ذکر چلتا چلا آتا ہے۔ اور اس کا نام جو ہے وہ بھی مرہم الحواریین کے نام سے دیکھا گیا، اور مرہم شلیخہ بھی کہا گیا ہے، سلیخہ یا شلیخہ، جو دراصل 12 حواری جو تھے ان کی طرف منسوب کیا گیا کہ انہوں نے یہ مرہم تیار کی گیا، اور اس کا نام مرہم عیسیٰ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور مرہم الرسل بھی بیان کیا جاتا ہے، جو اس طرف قرینہ ہے کہ آپ کے جو حواری تھے ان کو رسول کہتے تھے، کیونکہ وہ آپ کا پیغام لے کے آگے لوگوں کے لیے تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے، تو ان کی طرف بھی اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ تو یہ ذکر ملتا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ طبی کتابوں میں اس مرہم کا، اور یہ مرہم حضرت مسیح ناصری علیہ السلام پر لگائی گئی، آپ کے وجود پہ ملی گئی، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے سے زندہ اترنے کے بعد کا ہے۔ کوئی اور واقعہ ایسا نہیں نظر آتا تاریخ میں کہ جس میں یہ ہو کہ آپ کو فلاں وجہ سے کوئی مرہم لگانے کی ضرورت پڑی۔ تو اس مرہم کا پایا جانا، اسی نام سے اس کا معروف ہونا، اور اس میں ایسے خواص ہونا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زخمی حالت پر ان کے زخموں کے اندمال کے لیے ضروری تھی، یہ سب باتیں اس بات پہ کا ثبوت ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ اتار لیے گئے تھے، اور زخم آپ کے وہ تھے، چنانچہ جب آپ وہاں سے اترے ہیں 2-3 دن وہاں پہ اس قبر نما کوٹری میں رہنے کے بعد جب وہاں سے نکلے ہیں، تو بعد میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو جا کے اپنے زخم وہ دکھائے بھی، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قریباً 40 دن تک اسی علاقے میں جو ہیں وہ شام کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے رہے یہودیوں سے چھپ چھپا کے، اور یہاں تک کہ زخم جب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے تو پھر آپ نے وہ لمبا سفر اختیار کیا جو ایران سے اور افغانستان سے ہوتے ہوئے کشمیر تک، جس کا ذکر تاریخوں میں آتا ہے۔ نصیر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو ڈھکی چھپی ہے، بلکہ آج بھی جو میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اس نسخے کو جانتے ہیں، اور خاص طور پہ مرہم نسخہ میں جو چیزیں، جو انگریڈینٹس اس کے استعمال ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے انگریڈینٹس ہیں جو خاص طور پہ اسکن ڈیزیزز کے لیے یا زخموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ نے بھی اسی نسخے کے مطابق اصل نسخے کے قریب ترین جا کے اس کو بنایا ہے، اور وہ تیار بھی کیا جاتا ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام راہ ہدا ہے جو آج 11 جنوری سن 2020 کو ایم ٹی انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا کوئی سوال پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی پروگرام کے دوران آپ کو نظر آ رہا ہے اور آتا رہے گا۔ آپ ہمیں اپنا ٹیکسٹ کی صورت میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں، اور وائس میسج کی صورت میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ خود اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ آپ کو لینڈ لائن نمبر بھی نظر آ رہا ہے۔ منیر احمد صاحب سے ہم رابطہ کرنا چاہ رہے تھے، عمان سے انہوں نے سوال بھیجا ہے، تو ان کا سوال کیونکہ ہمارے پاس ہے تو وہ ہم اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جماعت احمدیہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے کیا عقائد ہیں، اور ہم تو کہتے ہی یہ ہیں کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے، آپ نے جو پیشگوئی فرمائی، اسی کے مطابق حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ساری دنیا کو
اسی راہ ہدایت کی طرف جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتائی، اس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے سوالات اس پروگرام میں پیش کریں گے، اور فضل صاحب میں آپ کے سامنے اگلا سوال پیش کرنا چاہوں گا جو منیر احمد صاحب نے عمان سے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر محلہ خانیار میں ہے، کیا اس کی تصدیق اس دور میں کسی سائنسی طریقے سے ہوئی ہے؟ سوال ان کا بڑا دلچسپ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تو ان کا ایسا خیال ہے کہ کوئی آڈیو ویڈیو وغیرہ صرف یہ مراد لے رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم کوئی ایسا اندرونی تصویر تو نہیں کھینچی گئی، اور مستقبل کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے کئی حقائق سے کھولے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے، اور ابھی اس کمرے کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بعض جگہ مسیح موعود علیہ السلام نے اشارے دیے ہیں کہ اگر اس کمرے کے اندر جانے دیا جائے اور وہاں کی چیزیں کھولی جائیں تو ممکن ہے بعض اور بھی ہمیں شہادتیں ایسی ملیں۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دراصل مسیح موعود علیہ السلام نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں محلہ خانہ یار میں ثابت کی ہے، جو شخص مسیح ہندوستان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب پڑھے گا وہ کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن اصولوں پر چلتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی ساری زندگی کے حالات بیان کیے ہیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائنسی اصولوں کے خلاف ہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ تجربہ اور مشاہدہ پیش کرنا۔ کسی بھی تاریخی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے سائنس جو اصول ہمیں دیتی ہے، ان اصولوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو انجیلیں تھیں ان میں سے دلائل پیش کیے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ ان کا تھا بنی اسرائیل کی طرف جانا، کہ میں کھوئی ہوئی بیڑوں کی طرف آیا ہوں، تو ان 10 قبائل کی طرف انہوں نے جانا تھا۔ پھر جب صلیب پر چڑھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کئی رنگ میں ان کے بچانے کے لیے وہاں کا جو گورنر تھا اس کی بیوی کو خواب دکھایا۔ گورنر نے خود کہا کہ کیا اتنی جلدی مر گیا؟ پھر جس وقت چڑھایا گیا اس پر طوفان آ گیا، اور پھر ان کو ایک کمرے میں رکھا گیا جہاں پر جو ایک ایسا کمرہ تھا جہاں جو موجودہ زمانہ کی قبروں کی طرح نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ حالت میں لوگوں کو نظر آئے، ایسے انسان کی طرح جو زخمی انسان ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیل اگر آگے بڑھتے چلے جائیں، اور پھر آگے اس سے آگے احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارے دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا چلا جا، اور پھر یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ زمین کی سبزیاں اور پھل کھایا کرتے تھے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں، اس زمانہ میں جب مسیح موعود علیہ السلام نے یہ حقائق کھولے ہیں تو کشمیر کے مقامی باشندوں میں سے بعض لوگوں نے ایسی گواہیاں دی ہیں، اور پھر افغانستان کی تاریخ لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی سارے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس علاقے میں آئے۔ مثلا بعض ایسے سکے ملے ہیں جن کے اوپر جو تاریخی جو اصول ہیں اس کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک بادشاہ نے وہ سکے بنائے، اور اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تصویر ہے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے جواب میں کہ جو اصول ہیں سائنس کے اصول، ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو مسیح ہندوستان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دلائل بیان کیے ہیں وہ کامل طور پر سائنسی اصولوں پر پورے اترتے ہیں، اور ان پر غور کرنے سے بڑا واضح طور پر یہ ایک کھل کر حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ محلہ خانہ یار میں ہے۔ بالکل ٹھیک فضل صاحب، اور فضل الرحمان صاحب نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے مسیح ہندوستان میں، نہ صرف یہ کہ اردو زبان میں موجود ہے، انگریزی زبان میں بھی موجود ہے، اور دیگر زبانوں میں بھی اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں، alislam.org جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ جن بھی حوالوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جن کتب کا یہاں ذکر کر رہا ہے، ان کے نام آپ وہاں لکھیں، آپ اس کتاب تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے لوگوں سے میری نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب سے نجات اور بعد میں وفات کے بارے میں یہ کتاب مسیح ہندوستان میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اس یورپین معاشرے میں کئی یورپین لوگ
बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और हमसे तकाजा करके ये किताब लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। गो हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, उनके अकायद से तो बहरहाल इसका तसादुम है, लेकिन इसका जवाब देने से वो बहरहाल कासिर हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को इस मालूमात से यकीनन फ़ायदा हुआ होगा और होगा। अब मैं चाहूँगा कि अब्दुल समी ख़ान साहब से मैं बात करूँ और उनके सामने मैं अगला सवाल रखना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समी ख़ान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल समी ख़ान साहब, तलहा वहाज सुहेल गालबन नाम मेरे सामने यही लिखा आ रहा है, लंदन से एक सवाल पूछ रहे हैं। मैं चाहूँगा आप उनके लिए इस सवाल का जवाब दे दें। वो लिखते हैं, कुरान करीम में मौजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के मुतालिक हम कैसे बता सकते हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने ज़िक्र किया है कि जो मौजज़ात हैं जिनमें परिंदों को ज़िंदा करने का ज़िक्र है, मुर्दों को ज़िंदा करने का ज़िक्र है, इसके बारे में जमात अहमदिया क्या कहती है? तो आप हमारे भाई तलहा वहाज सुहेल को इस बात की वजाहत कर दें। हाँ जी, ये बहुत दिलचस्प बात है और इस वजह से मुसलमानों के दरमियान भी और दीगर कौमों के दरमियान भी बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। जमात अहमदिया के नज़दीक जितने भी मौजूदात हैं उनके लिए हक और मेयार कौन सी चीज़ है? हमारे नज़दीक तो वो कुरान है और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका किरदार है। वो बात जो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर फर्ज कर छोड़ी है और जिसके मुतालिक उसने लिख दिया है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, वही खुदा की सुन्नत है। उस खुदा की सुन्नत को खुदा ताला फरमाता है कि मैं तब्दील नहीं करता। और मिसाल के तौर पर अब जिंदा करना या मारना ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ताला की सुन्नत ये बताती है कि उसने ये इख्तियार जिंदा करने का किसी को भी नहीं दिया, यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके प्यारे, आपके सहाबा, आपके बुजुर्गान शहीद हुए, फौत हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी जिंदा नहीं किया और ऐसा कोई मौजूदा नहीं दिखाया। हत्ता कि एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा नवासा आलम नज़ा की सांसें ले रहा था, तो बेटी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करो। उस पर उसने दोबारा पैगाम भेजा और कसम देकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आप तशरीफ लाए और आपने आकर देखा तो बच्चा वाकई आखिरी सांसें ले रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें डुबडुबाई और आपने उस बेटी से फरमाया कि अल्लाह ही जिंदगी रहने वाला है, ये उसकी इमानत थी, उसने ले ली, सब्र करो। जब आपका बेटा इब्राहिम आखिरी उम्र में फौत हुआ तो उस वक्त भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि ऐ इब्राहिम, तेरी वफात की वजह से मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, मेरा दिल गमगीन है, मगर मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो खुदा की रजा के खिलाफ हो, अल्लाह की रजा पर हम राजी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी में तो किसी मुर्दे के जिंदा करने का कोई जिक्र नहीं मिलता। हाँ, यह जिक्र मिलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी मुर्दों को जिंदा करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम, ऐ मोमिनो अल्लाह और उसके रसूल की बातों का जवाब दो जब वो तुम्हें बुलाए, लिमा युहयिकुम, ताकि तुम्हें जिंदा करे। अब जिंदगी से कोई मुसलमान आलिम भी नहीं समझता कि इससे मुराद ज़ाहिरी जिंदगी है, इससे मुराद रूहानी जिंदगी। वो लोग जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, अल्लाह ताला ने रूहानी जिंदगी अता फरमाई और क़यामत तक के लिए जिंदगी अता कर दी। तो हम मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी यही समझते हैं कि जहाँ उनके मुर्दों को जिंदा करने का जिक्र है, वहाँ भी रूहानी मुर्दों को जिंदा करने का जिक्र है। अगर मसीह अलैहिस्सलाम ने को मुर्दा जिंदा किया होता, और जैसा कि मशहूर है कि सैकड़ों मुर्दे उन्होंने जिंदा किए, अगर कोई ऐसे मुर्दे जिंदा किए होते तो वो शहर में आ जाते और आलम आखिरत के हालात बताते, अपनी जायदादें वापस लेते, अपनी बीवियां वापस लेते, अपने बच्चे वापस लेते, लेकिन ऐसा कोई भी जिक्र नहीं मिलता। इससे पता लगता है कि या तो ये कोई पेशवी वाक़या है जो इंजील में लिखा हुआ है, और या ये रूहानी जिंदगी का वाक़या है जिसके मुतालिक अल्लाह फरमाता है कि हर नबी इसी तरह मुर्दों को जिंदगी देता है। अब इसी तरह परिंदों के बनाने का है, कुरान करीम जिक्र करता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो परिंदे बनाते थे, फूंकते थे, उससे मुराद भी दरअसल सईद फितरत लोगों को रूहानी अजमतों की खातिर आसमान पर बुलंदियों के लिए तैयार करना है।
اور مسیح علیہ السلام نے ایسے لوگ تیار کیے، اور صرف انہوں نے، ہر نبی نے تیار کیے، حضرت موسیٰ نے تیار کیے، حضرت عیسیٰ نے تیار کیے، حضرت سلیمان نے، حضرت ابراہیم نے، اور سب سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے. اس لیے تو آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم میں یہی ہے، مقتدیاتوں میں تدیاتوں میرے صحابہ سے تاروں کی مانند ہیں، جس کو چاہو اس کی پیروی کرو تو تم ہدایت کی راہ پا جاؤ گے. اسی طرح آپ نے فرمایا علماء امتی کا معیار بنی اسرائیل، میری امت کے سچے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، وہ روحانی پرواز کرتے ہیں اور آسمانوں تک پہنچتے ہیں. اور امت محمدیہ میں ہزار ایسے ابدال اقطاب اولیاء اللہ ہیں جو روحانی پروازیں کی اور باقاعدہ اپنے آپ کو کشفن آسمانوں پہ پرواز کرتے ہوئے دیکھا، اور دوسروں نے بھی انہیں دیکھا. شفا کے جہاں تک واقعات کا تعلق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتوں کو شفا دی. آنکھ پر لعاب لگایا، حضرت علی کے بیمار تھے، آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی. ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پنڈلی پر ہاتھ مارا، اس کی دعا کی تو اس کی پنڈلی ٹھیک ہو گئی. کھانا بڑھنے کے معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کثرت سے ہیں، پانی بڑھنے کے واقعات کثرت سے ہیں. تو جن واقعات کی تصدیق قرآن اور سنت سے ہوتی ہے، ہمیں ان کے ظاہری ماننے میں کوئی بھی اعتراض نہیں، لیکن وہ جو قرآن کی سنت کے خلاف ہے، خاص طور پر مردوں کو زندہ کرنا اور پرندے بنا کر آسمان پر اڑا دینا، اور پھر مولویوں کو یہ کہنا کہ وہ رل مل گئے ہوں گے آپس میں، خدا کی بنائی ہوئی چڑیاں کون سی ہیں اور مسیح کی بنائی ہوئی چڑیاں کون سی ہیں، آپ میں تو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں بس آپس میں رل مل گئی ہیں. یہ روحانی پرندے بنانا مراد ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ عطا کیے گئے، ان کے ساتھ ان کے روحانی پرندے خدا کی تسبیح کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کرتے تھے. ابراہیمی طیور کا ذکر ملتا ہے، وہاں جن 4 پرندوں کا ذکر ملتا ہے وہ بھی دراصل 4 روحانی پرندے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت قدسیہ سے، ان کی روحانیت سے جی اٹھے، اور ان کے لیے آئندہ جی اٹھنا مقدر تھا، جن میں سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم تھی. اور یہی در حقیقت میں معیار ہے یہ پہچاننے کا کہ کون سا معجزہ اصلی ہے، کون سا روحانی اور تمثیلی ہے. اس کے لیے قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معیار نہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سمیع خان صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے بھائی کو یہ بات سمجھا دی ہے. مجھے امید ہے اور کسی کے ذہن میں بھی، جن کے ذہن میں سوال ہوگا، وہ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کریم میں جن معجزات کا ذکر ہے ان کو قرآن کریم سے ہی سمجھنا چاہیے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں. نصیر صاحب، ایک بہت میں سمجھتا ہوں بنیادی نوعیت کا سوال ہے، کیونکہ ہم یہ اس بات کا اکثر ذکر کرتے ہیں، اس حدیث کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں عبیر لطیف صاحب ساہیوال سے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر آنے والے نبی کی عمر اپنے سے پہلے سے آدھی ہوتی ہے، اور وہ نہایت یعنی یہ پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، تو ان کو یہ معاملہ تھوڑا سا سمجھا دیں. دیکھیں، اگر تو اس سے یہ مراد ہے کہ مثلاً ادھر سے کوئی شروع کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 60 سال 63 سال تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 120 یا بعض اوقات 123 بھی روایات میں آتا ہے، تو اس حساب سے اگر چلیں تو پھر تو ہر ایک پچھلے کی نصف ہونی چاہیے، تو بہت آگے بات چل جاتی ہے. اور واقعات کے طور پہ غلط فہمی جو لوگ سمجھتے ہیں، واقعات کے یہ تاریخی حقائق اور واقعات کے یہ بات خلاف جائے گی کہ جو وہ ضرور اس سے نصف ہو. لیکن دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر فرمایا ہے، اور اس دوسری حدیث میں جس کا پہلے ذکر بھی گزر چکا ہے، جو کنز العمال میں بھی ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ ان عیسیٰ ابن مریم عاشا 20 و 100 و انی لا ارانی الا ذاہبا علی راس 60. تو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ ایک بعض اوقات ایک بات کو اس رنگ میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ یکدم سب کو شوق نہ ہو اور وہ صدمے میں نہ پڑ جائیں. تو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر عمومی رنگ میں بات کی ہے، لیکن ذکر آپ کا اپنا تھا، اور دوسرے موقع پر آپ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے 120 سال عمر پائی ہے، اور میں بھی 60 کے قریب میری عمر ہوگی. تو یہ مقصود تھا. دیکھیں، کئی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ عمومیت کے رنگ میں ایک ذکر فرماتے ہیں، لیکن دراصل ذکر اپنا ہی ہوتا ہے. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی سی ہے، ایک وجود کی سی ہے. اگر کسی ایک جسم کے حصے کو کوئی تکلیف پہنچے تو
جسم جو ہے وہ بخار اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب کہنے کو تو بے شمار مومن ہے، لیکن کیا سب کی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ دراصل یہ مثال بھی سب سے اول اور آسان طور پر اور اکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہے۔ اور آپ اپنا ہی ذکر فرما رہے تھے کہ میری مثال تو مومنوں کے ساتھ اس طرح ہے کہ ایک وجود کی طرح ہے۔ کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ پہنچتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر فرما رہے تھے، اور چونکہ آپ کی زندگی کو چونکہ اسوہ حسنہ بنایا گیا، اس لحاظ سے ایک رنگ میں تربیت بھی فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ ایسے مومن بنے کہ کسی بھی مومن بھائی کی کوئی تکلیف ہو تو اس کو شدت سے محسوس کریں اور اس کے دکھ میں شریک ہوں اور اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے کوشش کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہوگا کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی، تو ایک عمومی رنگ میں ذکر فرمایا، اور پھر دوسرے موقع پہ اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ میری عمر 60 کے لگ بھگ ہوگی، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ 120 سال زندہ۔ بالکل ٹھیک نصیر صاحب۔ فضل صاحب آپ کی طرف میں اگلا سوال لے کے آتا ہوں۔ بڑے ہی میں سمجھتا ہوں بنیادی نوعیت کا یہ سوال ہے، پاکستان سے ہمارے بھائی ہیں صوبان شمروز صاحب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو احمدیوں نے وفات مسیح کا مسئلہ ہے یہ دراصل نیا ایجاد کیا ہے، ورنہ دیکھ لیں ان کے نزدیک تمام بزرگان امت اور ائمہ امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اور میں بھی تھوڑا وضاحت کر رہا ہوں، اجماع کے لفظ پہ میں زور دے رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ سوال کرنے والے بھی اسی طرز میں کرتے ہیں کہ گویا امت مسلمہ کا اجماع ہے اس مسئلے پر، تو جو احمدی ہیں وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو ذرا اجماع کی حقیقت ہمارے ناظرین کے سامنے آپ پیش کر دیں۔ جو اجماع کی جو اصطلاح اسلامی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ تو اس کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ تمام امت مسلمہ اختیار کرے جس میں کسی ایک فرد کو بھی اختلاف نہ رہے۔ بعض میں اس کے یہ بھی کہیں کہ بعض فرقوں کو اختلاف نہ ہو، لیکن جہاں تک وفات مسیح کے عقیدے کا تعلق ہے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ امت مسلمہ میں سے اگر وہ جماعت احمدیہ کو امت مسلمہ میں سے سمجھتے ہیں تو ان کی مہربانی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ تعریف کی روح سے تو جماعت احمدیہ تو بہرحال امت مسلمہ میں سے ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جماعت احمدیہ کے علاوہ شروع سے ہی کچھ نہ کچھ ایسے بزرگان رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے۔ میں چند ایک حوالے، ویسے تو میرے پاس اس وقت 20-25 حوالے ہیں جو میں اس حوالے سے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اس وقت صرف 2-3 حوالے پڑھوں گا، باقیوں کا ضمناً نام ہی ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلاً امام مالک کے بارے میں مجمع بحار الانوار میں یہ لکھا ہے، امام طاہر گجراتی ہیں اس کے لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لم یمت وقالا مالک ماتا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی گویا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے المحلہ لحافظ ابی محمد علی بن حزم الاندلسی، یہ کوئی 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جو جنہوں نے تفسیر میں بھی کتابیں لکھی اور حدیث پہ بھی بہت سارا انہوں نے لکھا۔ انہوں نے مختلف مسائل کو پر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مسئلۃن وَأَنَّ عیسیٰ لم یقتل ولم یصلب ولیکن توفاہ اللہ عز وجل ثم رفعہ الیہ، اور پھر اسی کو آگے کہتے ہیں وَلَمْ انما انی وفات الموت، کہ فلما توفیتنی کا مطلب ہے وفات النوم، انما انی وفات الموت، کہ میری مراد ایسی وفات سے ہے جس میں کسی کو موت آ جائے۔ پھر اسی طرح طبقات الکبریٰ ایک ابن سعد کی کتاب ہے، سعد بن سعد ہیں،
یہ بڑی مشہور کتاب ہے، یہ بھی 4-5ویں ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک لمبی حدیث لکھی ہے، میں وہ ساری نہیں پڑھتا، اس میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اسی دن قبض ہوئی تھی. انہوں نے لکھا ہے وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِرُوحِ عِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ لَیْلَةً 27 من رمضان، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اسی رات قبض کی گئی تھی جس رات میں عیسیٰ بن مریم کی روح قبض کی گئی تھی، یعنی 27ویں رمضان کی رات کو. یہ تو چند ایک حوالے ہیں. اس کے علاوہ ابن عربی اور اس کے علاوہ حضرت علی حجواری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں مثلا انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جن انبیاء کو دیکھا تھا وہ ضرور ان کی روحیں تھیں، گویا ان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے اور وہ ان کی روح تھی. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی ان معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے کہ ان کی روح جو ہے وہ کشف عنصری سے پرواز کر چکی ہے. اسی طرح اگر موجودہ زمانہ کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا جائے جن کو یہ کہتے ہیں روشن خیال علماء ہیں، سر سید احمد خان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو بڑے واضح طور پر یہ بات لکھی کہ 3 آیتوں سے حضرت عیسیٰ کا اپنی موت سے وفات پانا اعلانیہ ظاہر ہے، مگر چونکہ علماء اسلام نے بتقلید بعض فرقے نصارہ کے قبل اس کے کہ مطلب قرآن مجید پر غور کریں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ان آیتوں کے بعض الفاظ کو اپنی غیر محقق تسلیم کے مطابق کرنے کی بیجا کوشش کی. اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، پھر اسی طرح غلام احمد پرویز ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. اس طرح بڑے بڑے نام ہیں جو اس بات کے بڑے واضح طور پر دلائل دیتے ہیں کہ قرآن کریم سے اور احادیث سے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. یہ ان کے اجماع کی صورتحال ہے. میرے خیال میں فضل صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. حالانکہ اجماع میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی اختلاف نہ کرے، اور آپ نے تو لائن لگا دی حوالوں کی اور بھی حوالے موجود ہیں، تو جزاک اللہ. اجازت دلچسپی بات بتاؤں، ایک پروفیسر حمید اللہ وہ بڑے اچھے ریسرچ اسکالر محقق تھے، تو پاکستان میں وہاں بہاولپور یونیورسٹی میں انہوں نے مختلف موضوعات پہ لیکچرز دیے. تو اس وقت ہمارے پرنسپل محترم ملک سیف الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مجھے اور حافظ مظفر صاحب کو بھیجا کہ آپ بھی جا کے وہ لیکچر سنیں. تو سوالات کا بھی موقع ہوتا تھا ان کے لیکچر کے بعد، تو ہمارے سوالات کبھی تھرو نہیں ہوئے. ایک دن ایک سوال ہمارا تھرو ہو گیا، بڑی سوچ بچار کر کے ہم نے، وہ اجماع کے موضوع پہ ان کا اس دن خطاب تھا، تو ہم نے اس میں لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں یا نہیں، اور حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ جو بھی یہ کہے گا میں اس کی گردن مار دوں گا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ حیون ہے لا یموت ہے. تو کیا اس موقع پر کسی نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا اور سب اس بات پہ متفق ہو گئے؟ تو کیا اسے صحابہ کا پہلا اجماع قرار دیا جا سکتا ہے، امت کا پہلا اجماع؟ وہ سوال پڑ گئے، لیکن وہ بہرحال ہوشیار آدمی تھے، تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو حضرت ابوبکر نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی اور قرآن پہ تو سب کا ہی اتفاق تھا. اب سوال یہ ہے کہ آگے تو سوالات کا موقع نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کی کسی آیت کے خلاف اجماع ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن یہ بار بار ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ صلیب پہ نہیں مرے اور زندہ وہاں سے اترے اور اپنے مشن میں کامیاب ہو کے طبی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، تو پھر باقی اجماع اگر بنا بھی لیں تو اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صرف آیت نہیں پڑھی، اس سے ایک استنباط کیا تھا. ان کے استدلال کی بنیاد قرآن کریم کی آیت تھی، تو قرآن کریم سے ایک استنباط کیا اور یہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح فوت ہو چکے ہیں، اور اس پہ کسی نے اعتراض. تو اجماع اگر ہے تو دراصل ایک ہی اجماع ہے جس کے بارے میں قطعیت سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اجماع امت ہے، اور وہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر تمام رسولوں کی وفات پر صحابہ کا اجماع ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اجماع جس کو آج کل قرار دیا جاتا ہے کہ یہ آج کل ہمارے خلاف بھی کہہ دیتے ہیں قادیانیوں کے خلاف ساری امت کا اجماع ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ بھی غلط کہتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی شاید سخت اتنا لفظ نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر سے گواہی دیتے ہیں کہ اسلام اگر مسلمانوں صحیح اسلام دیکھنا ہے تو وہ احمدیوں میں، اسلامی خصائل، اسلامی خصوصیات، اسلام پر عمل درآمد دیکھنا ہے تو وہ جماعت احمدیہ میں ہے، لیکن وہ اپنا پروپیگنڈا کرتے جاتے ہیں کہ جی ہمارا سب کا اجماع ہے۔ کہاں ہے اجماع؟ بالکل ٹھیک۔ نصیر صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اسلامی شریعت کا ٹھیٹھ نمونہ دیکھنا ہے تو قادیان جا کے دیکھ لیں۔ آج کل بھی کوئی دیانتداری سے کام کر رہا ہو، کوئی سچ بول رہا ہو، رشوت نہ لے رہا ہو تو پتہ کراؤ یہ جماعت احمدیہ سے اس کا تعلق ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اگر امت مسلمہ میں کسی اجماع کا ہمیں ذکر ملتا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر تمام صحابہ کا اجماع تھا، اور وہ اس بات پہ اجماع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہوئے تمام انبیاء ان کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوالات میرے پاس سامنے بہت سارے ہیں، ہمیں مختلف لوگوں کی آراء بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ منیر احمد صاحب، فرزانہ ڈار صاحبہ اور صوبان شمروز صاحب کہتے ہیں کہ وہ احمدی ہیں، اور بعض دوستوں کے وہ سوال یہاں پیش کرتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کا جزاک اللہ۔ میں سمیع خان صاحب کے پاس ایک سوال لے کے جانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم عبدالسمیع خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالسمیع خان صاحب، شاہدہ طلعت صاحبہ ہماری بہن ہیں جرمنی سے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے، کیا حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی؟ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور یہ انہی کے بارے میں سوال ہے کہ کیا حضرت مریم کی کبھی شادی بھی ہوئی تھی کہ نہیں؟ جی، قرآن کریم سے تو حضرت مریم کی کسی شادی کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے موجودانہ شان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کیا اور ان کو نشان بنایا۔ انجیل سے حضرت مریم کی شادی کا ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 بھائیوں کا ذکر بھی موجود ہے، ان کے نام بھی انجیل میں موجود ہیں۔ تو انجیل کہتی ہے کہ حضرت مریم کی بعد میں شادی ہوئی یوسف نجار صاحب سے، اور ان کے 4 بھائی اور بھی پیدا ہوئے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تو اس وقت ان کے خاوند کا وہاں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے، اور وہ صرف 2 کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً فَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَّعِینٍ۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 ہے، یا جو بسم اللہ کو شامل نہیں کرتے سورت کے ایسے کے طور پر ان کی بھی آیت 50 ہوگی۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر پناہ دی جو ٹھہرنے کے قابل اور بہتے ہوئے پانیوں والی تھی، جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے مراد کشمیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے کشمیر تشریف لائے، اور بعض روایتوں کے مطابق مری اور اس کے جو قریب ایک جگہ ہے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے بعض روایتوں کے مطابق۔ اور بعض محققین نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جو مری کا لفظ ہے یہ دراصل میری ہے، مریم سے ہے، اور حضرت مریم کی قبر کی وجہ سے ہی اس جگہ کو مری کہا جاتا ہے، جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی کے قریب ہے، تھوڑے فاصلے پر ہے۔ لیکن ان کے خاوند کا وہاں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے اس کو فی الحال ہم حوالہ تاریخ کرتے ہیں۔ قرآن کریم حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت مریم مسیح علیہ السلام کی کشمیر کی طرف ہجرت کا ذکر فرماتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی کشمیر تھے، حضرت مریم یہاں فوت ہو گئی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے کشمیر تک گئی ہوں یا واپس آ کے پھر یہاں فوت ہوئی ہوں۔
بہرحال یہ دونوں ایک دفعہ جیسا قرآن کریم بیان فرما رہا ہے چشموں والی اور پاک ٹھہرنے والی زمین میں ان کو جگہ دی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ثابت ہے اور مریم کی قبر جو ہے وہ مری میں بتائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آئندہ تحقیقات سے کچھ اور دریافتیں بھی ہو جائے. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب. نصیر قمر صاحب، سوالات تو آ رہے ہیں لیکن وقت بہت مختصر رہ گیا ہے. محمود الرحمان صاحب بنگلہ دیش سے سوال کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کا سوال یہ ہے، کیا نبی اور رسول ایک ہی ہیں یا دونوں میں کوئی فرق بھی ہے؟ دیکھیں، دو مختلف حیثیتیں ہیں. نبی اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے غیب کی خبروں پر اطلاع پاتا ہے، اور رسول اس حیثیت سے کہ وہ خدا سے پیغام حکم پا کر تو بنی نوع انسان تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے. تو دو حیثیتیں ہیں ایک شخص کی، وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اور قرآن کریم میں یہ دونوں الفاظ انبیاء کے متعلق استعمال ہوئے ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور سوال فضل صاحب آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جرمنی سے مناف کالوں صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی قوم کو کیا یہ بتایا تھا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، یا اس کو الٹ کر لوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی قوم کو یہ بتایا تھا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ نصیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو بے شک آپ بتا دیں. فضل صاحب جیسے آپ قرآن کریم نے اس کا بڑی وضاحت سے پہلے سے ذکر فرمایا ہوا ہے. سورہ مائدہ کی آیت 118، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ یہ کہیں گے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا انتا قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور ان کنت قلتہ فقد علمت، کہ میرے لیے میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے؟ اگر میں نے کہا تھا تو تجھے تو خدا علم ہے، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. انکا انت علام الغیوب. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور انجیل میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میری ماں کی عبادت کرو یا مجھے خدا کا بیٹا مانو اور میری عبادت کرو، بلکہ ہمیشہ انہوں نے اس ایک خدا کی عبادت کی طرف ان کو تعلیم دی ہے جس کے بارے میں انہیں حکم دیا گیا. بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب، فضل الرحمان صاحب اور عبدالسمیع خان صاحب. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. اس وقت بھی مجھے اسکرین پر کئی نام نظر آ رہے ہیں. چشتیاں ضلع بہاول نگر سے ارسلان احمد صاحب نے بھی اپنا سوال بھیجا ہوا ہے. عارف الزمان صاحب کے بھی کچھ سوال رہ گئے ہیں، ہم ان کے جوابات نہیں دے سکے، لیکن آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کریں، یہ 7708432157 ہے، اور اگر آپ برطانیہ کے باہر سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو 0044 اس سے پہلے ضرور لگا دیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں فرمایا، ابن مریم مر گیا حقی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے، کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقہ نے بھی بتلایا نہیں. ناظرین کرام، وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کے موقف سے متفق نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری امر ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم ہی ہم سب کے لیے ایک رہنما کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں
مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین